قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک صحتک قبل مرضک وغناک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک وحیاتک قبل موتک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان عالی شان کے اندر اللہ رب العزت کی 5 خصوصی نعمتوں کا تذکرہ فرما کر ان کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت کی ہر نعمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، چاہے اس نعمت کا تعلق مال سے ہو، جمال سے ہو یا کمال سے ہو، چاہے وہ نعمت علم ہو، عقل ہو، دانش ہو، فہم ہو، فراست ہو، اولاد کی صورت میں ہو، مال کی صورت میں ہو، جس صورت میں بھی ہو، ہر نعمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ اور شکر صرف زبانی کلامی شکر اس طرح کے لفظ کہنے سے نہیں ہوتا شکر ادا، یہ شکر پڑھنا ہوتا ہے، شکر کرنا نہیں ہوتا۔ شکر کرنا کہتے ہیں کہ نعمت کرنے والے کی مرضی کے مطابق اس نعمت کو استعمال کیا جائے، یعنی کہ آنکھوں کا شکر یہ ہوگا کہ آنکھیں اس جگہ پہ استعمال کی جائیں، آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا جائے جس چیز کو دیکھنے کا آنکھوں کے مالک نے حکم دیا ہے۔ اور کانوں کا شکر ادا یہ ہوگا کہ کانوں سے اس چیز کو سنا جائے جس چیز کے سننے کا کان کے بنانے والے نے حکم دیا ہے، اور جس سے روکا ہے اس کو نہ سنا جائے۔ اسی طریقہ سے زبان کا شکر ادا یہ ہوگا کہ زبان سے وہ کلمات ادا کیے جائیں جن سے زبان کا مالک راضی ہو جائے، زبان عطا کرنے والی ذات راضی ہو جائے، تو یہ شکر ہے۔ تو 5 نعمتوں کا تذکرہ کر کے فرمایا، اور لفظ بھی کیسے پیارے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، کیا انسان 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ 5 چیزوں سے فائدہ اٹھا لے پہلے اس سے کہ وہ 5 چیزیں تجھ سے چھین لی جائیں اور ختم ہو جائیں۔ اس سے انسان کی فطرت کی طرف بھی اشارہ کیا کہ انسان کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ جب انسان سے نعمت چھن جاتی ہے، چیز ختم ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے، تو انسان اس وقت اس کی فکر کرتا ہے، اس وقت انسان کو قدر ہوتی ہے کہ کاش دوبارہ وہ مجھے نعمت مل جاتی تو میں اس کا شکر ادا کرتا۔ تو فرمایا اے انسان 5 نعمتوں کا، 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ 5 چیزوں سے پہلی کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، کہ انسان جوانی کو غنیمت سمجھ، جوانی سے فائدہ اٹھا لے پہلے سے کہ تو بوڑھا ہو جائے۔ تو سب سے پہلے جوانی کا اس لیے تذکرہ کیا کیونکہ ایک تو جوانی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے، اور دوسرا اس وجہ سے کہ جب انسان جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو شیطان اس کو بہکانے کی کوشش کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس بہکاوے کی وجہ سے وہ غلط دوستوں کی محفل اٹینڈ کرتا ہے، اس شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے ناجائز طریقوں سے مال کے کمانے کی کوشش کرتا ہے، اس بہکاوے کی وجہ سے غلط افعال کرتا ہے اور اچھے افعال سے دور رہتا ہے، جس کی وجہ سے مختلف قسم کے گناہوں میں وہ ملوث ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اصل اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا وقت ہی یہ جوانی ہے۔ اللہ رب العزت کو اپنے بندے کی جوانی بڑی محبوب ہے، جوانی کی نعمت بڑی محبوب ہے، جوانی کی عبادت اللہ کو بڑی محبوب ہے۔ اللہ رب العزت بڑا فخر کرتے ہیں، حتیٰ کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب کوئی جوان آدمی اللہ رب العزت کے بارگاہ میں آ کر اس کی عبادت کرتا ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرشتوں کی محفل میں فرشتوں کو بلا کر ان کے سامنے فخر کرتے ہیں
کہ اے فرشتوں دیکھو یہ میرا آدمی دنیا کی ساری خواہشات کو، ساری لذات کو ترک کر کے آج دیکھو میرے در پہ آیا ہے، مجھے راضی کرنے کے لیے آیا ہے۔ حتیٰ کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جوانی کی عبادت کی فضیلت بڑھاپے کی عبادت پہ ایسے ہے جیسا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت باقی تمام نبیوں پر۔ اور جوانی کی عبادت اس وجہ سے افضل ہے کہ جوانی کے اندر انسان کے قوا مضبوط ہوتے ہیں، ہر چیز کی طاقت ہوتی ہے۔ اب سارا کچھ چھوڑ کر جب اللہ رب العزت کے سامنے آئے گا تو بڑی محبوب ہوگا اللہ رب العزت کو ایسا آدمی اور اس کی ایسی عبادت۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب جوانی کے اندر انسان کو عبادت کرنے کی لذت آ جائے گی، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کا انسان کے اندر جذبہ اور خواہش پیدا ہو جائے گی، اللہ کی عبادت عادت بن جائے گی، تو بڑھاپے کے اندر اس کے لیے عبادت کرنا آسان ہو جائے گا۔ جبکہ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جس کی جوانی ساری بدکاریوں میں گزر گئی، رب کی نافرمانیوں میں گزر گئی، تو پھر اب بڑھاپے کے اندر جب اس کے وجود کے اندر وہ طاقت ہی نہیں، سکت ہی نہیں، ہمت ہی نہیں، تو اب اس کے لیے عبادت کرنا بہت مشکل بن جائے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت کو جوانی کی عبادت انتہا درجے کی محبوب ہے۔ تو دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی جوانی کو قیمتی بنانے کی اور جوانی میں اپنے عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی چیز تھی جس کو ضائع ہونے سے اور زائل ہونے سے پہلے غنیمت بنانے کی ترغیب دی ہے۔ باقی 4 چیزیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔